نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، اللہ والے تاجر اور دنیا دار تاجر کا میں فرق بتا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا گیا کہ کوئی شخص تجارت میں کتنا ہی کامیاب ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کے بغیر چین اور سکون سے نہ رہ پائے گا۔ اگر تاجر بھی اللہ والا ہو جائے تو تجارت کے ساتھ اسے ولایت بھی حاصل ہو جائے گی، وہ ولی اللہ بھی بن جائے گا، اور نسبت مع اللہ کی برکت سے اس کے قلب کو سکون بھی رہے گا، کاروبار بھی رہے گا، کار بھی رہے گی، اور دل میں یار بھی رہے گا۔ وہ کار میں بیٹھ کر بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ یا اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے کار دے دی، ورنہ ہم تو گدھا گاڑی کے قابل بھی نہیں تھے۔ ایک شعر ہے، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں تھے۔ اللہ والے تاجر کا حال یہ ہوتا ہے کہ نوٹ کی گڈیاں بھی گن رہا ہوتا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہا ہوتا ہے، اور دنیا دار تاجر کہتا ہے کہ جو مال مجھے دیا گیا ہے وہ اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ وہ قارون کی طرح متکبرانہ بات کرتا ہے۔ اللہ والوں کی گفتگوئے مال، گفتگوئے جمال سب متشکرانہ ہوتی ہے۔ محترم دوستو، میں اس موضوع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیان کردہ وصول کو بتاؤں گا کہ تاجر کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 وصول بیان فرماتے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے کامیاب اور نمایاں ترین تاجروں میں تھے۔ جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کے پاس بس ایک تلوار تھی، لیکن بہت زمانہ نہیں گزرا تھا کہ آپ کا شمار مدینہ کے مالدار ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کے دولت مند ہونے کا راز پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا، کنتو اعالج وعامی ولا اشتری ربح ولا اشتری شیخا وجعل الراس راسین۔ یہ عربی الفاظ ہیں جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت مند ہونے کے 5 راز کو بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہ 5 راز جو ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالدار ہونے کے جو بھی تاجر جان جائے گا تو پھر اس کو مالدار بننے سے، اس کو امیر بننے سے، پیسے والا بننے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا۔ آپ کے فرمان کا ترجمہ اور تشریح کچھ اس طرح بنے گی۔ پہلا لفظ کنتو اعالج، میں معالجہ کرتا تھا، یعنی اپنی تجارت پر خود کھڑا ہوتا تھا، یعنی میں خود ڈاکٹر تھا، میں خود اس کا علاج کرتا تھا، اور درپیش آنے والے مسائل کا بذات خود علاج کرتا تھا، یعنی اپنے ملازمین پر اتنا بھروسہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ ملازم جتنا بھی ایماندار ہو، پاک طینت ہو جائے، لیکن مالک کی مصلحتوں کا ایسا حریص نہیں ہو سکتا جیسا کہ مالک خود ہو سکتا ہے۔ اور یہ تاجر کے لیے بھی ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے گاہکوں کو اور انہیں درپیش آنے والے مسائل کو وہ خود حل کرے، ان کی شکایات کو سمجھے اور انہیں بہتر سے بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی پہلے قول کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تجارت کا خود علاج کرتے تھے، خود محنت کرتے تھے، اپنے اوپر بھروسہ رکھتے تھے، اپنے تجارت میں دوسرے کو بہت زیادہ انٹرفیئر نہیں کرنے دیتے تھے۔ اور دوسرا چیز، وعامی اور بڑھوتری کے لیے لگن کے ساتھ کام کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ دوسرا میرا جو کام لگن اور محنت تھا۔ آپ کسی بھی کام میں جب تک محنت نہیں کریں گے، لگن کے ساتھ نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایمانداری کے ساتھ، محنت اور لگن کے ساتھ کام کرتا تھا۔ کیا اس طرح سے کام کرنے سے کیا ہوتا تھا کہ تجارت ہماری پھلتی پھولتی رہتی تھی۔
اور تیسرا چیز ولا ازدری ربحا، یعنی چھوٹے سے چھوٹے منافع کو بھی میں حقیر نہیں سمجھتا تھا۔ یعنی اگر کوئی چیز ہمارے پاس ہے، اس کو بیچنا ہے، تو اگر 2 روپیہ بھی فائدہ مل رہا ہے، 1 روپیہ بھی فائدہ مل رہا ہے، 5 روپیہ ہی فائدہ مل رہا ہے، تو اس کو آگے بڑھا دینا چاہیے، دکاندار کو دے دینا چاہیے، اس مال کو اسٹاک کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا اصول یہی تھا کہ مال کو اسٹاک کر کے نہیں رکھتے تھے، اس میں 2 روپیہ 4 روپیہ جو بھی منافع ہوتا تھا اس کو آگے بڑھا دیتے تھے۔ اور اس سے کیا فائدہ ہوتا تھا کہ اس سے پیسہ نکل جاتا تھا اور نیا مال پھر آ جاتا تھا، اور گراہک کا دل بھی لگا رہتا تھا۔ گراہک کے دل میں یہ رہتا تھا کہ مال سستے میں یہاں ملتا ہے، اور کام بھی چلتا رہتا تھا۔ اور تجارت کے کام میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ لوگوں کا دل جیتنا ہوتا ہے۔ جب آپ لوگوں کا دل جیت لیں گے تو کاروبار میں ترقی کرنے سے آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اور چوتھا اصول ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولا اشتری شیخا، اور میں پرانی چیزیں نہیں خریدتا تھا۔ یہ ایسا کاروباری راز ہے جسے ہر تاجر کو، بزنس مین کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس راز کو آپ نہیں سمجھیں گے تو اچھے تاجر نہیں بن پائیں گے۔ یعنی ولا اشتری شیخا کہ میں پرانی چیزوں کو نہیں خریدتا تھا، یعنی جو چیزیں مارکیٹ میں نہیں بک رہی، جو چیز لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں، اب اس کے جگہ پہ نئی چیزیں آ گئی ہیں، اور وہ چیزیں مارکیٹ میں بہت تیزی سے چل رہی ہیں، لوگ پسند کر رہے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ وہی پرانی چیزیں بار بار گراہک کو دے رہے ہیں۔ تو اب ان کے دل میں یہ آئے گا کہ یہاں پر پرانی ہی چیزیں ملتی ہیں، تو ان کی دلچسپی ہٹ جائے گی۔ اس لیے مارکیٹ میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو لانا چاہیے، نئی چیزوں کو بیچنا چاہیے، تاکہ لوگوں کا دل لگا رہے، گراہک کا توجہ آپ کے طرف تسلسل کے ساتھ بنا رہے، اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ بنے رہیں، آتے رہیں، خریدتے رہیں۔ اور پانچواں وجعل الراس راسین، اور میں اپنی سرمایہ کاری کئی چیزوں میں خرچ کرتا تھا، لگاتا تھا۔ یہ ایک انتہائی قابل غور نکتہ ہے کہ سارا مال اگر ایک ہی کام میں ہم لگا دیتے ہیں تو اگر ہمارا کام کبھی بیٹھ گیا اور نقصان ہو گیا تو ہمارا کام بالکل ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم اپنے مال کو، اپنے پیسے کو کئی جگہ بانٹ کر رکھیں گے، کئی جگہ لگا کر رکھیں گے، تو اگر ہمارا سامان اگر نہیں بکا، اسٹاک میں خراب ہو گیا، یا ایک طریقے سے کام نہیں چلا، تو دوسرے طریقے سے ہم کام کو کر لیں گے۔ تو سارا مال ایک ہی کام میں نہیں لگاتے تھے، کئی چیزوں میں تقسیم کر کے، بانٹ کر کے لگاتے تھے، تاکہ اگر کسی ناگہانی آفت اور مصیبت کا سامنا ہو جائے تو طوفان نہ آ جائے اور کام نہ بند ہو جائے، اور دوسرا راستہ کھلا رہے، تاکہ ہم دوسرے راستے کے طریقے سے اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں۔ تو آپ نے سنا یہ 5 اصول، جس کو مختصر میں بیان کرتا ہوں اس طرح کہ آپ کے فرمان کا بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں بنے گا: میں اپنی تجارت کو درپیش مسائل کا خود معالجہ کرتا تھا، تسلسل سے سرمایہ کاری کرتا رہتا تھا، کم منافع کو حقیر نہیں بلکہ اسے بھی منافع ہی سمجھتا تھا، پرانی اور متروک چیزوں میں سرمایہ کاری نہیں کرتا تھا، اور اپنے سرمایہ کے ایک وقت میں کئی کاموں میں لگا کر رکھتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔